ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير. لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے پیش کیے جانے والے معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں آج ہم سورہ ناس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. سورہ ناس مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں. سورہ ناس کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قل فرما دیجئے، اعوذ پناہ لیتا ہوں میں، بربی پروردگار کی، ناسی سب لوگوں کے. قل اعوذ برب الناس آپ فرما دیجئے میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے. ملکی بادشاہ ہے، ناسی سب لوگوں کا، ملک الناس سب لوگوں کا بادشاہ، الہی معبود، ناسی سب لوگوں کا، الہ الناس سب لوگوں کا خدا، من سے، شرری برائی، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے، خناسی پیچھے ہٹ جانے والے، من شر الوسواس الخناس اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی وہ، یوسوسو جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدوری دلوں میں، ناسی لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں، من الجنتی والناس جن اور آدمی. الحمدللہ سورہ ناس کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا. سورہ ناس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ ناس ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے سورت نمبر 21 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 114 ہے. سورہ ناس کی پہلی آیت مبارکہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یعنی آیت نمبر 1 تا 3. ان تمام آیاتوں میں سورہ فلق کی طرح یہاں اعوذ باللہ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ذریعے استعاذہ کیا گیا ہے. ایک رب الناس، دوسرے ملک الناس، تیسرے الہ الناس. سورہ فلق میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بدنی نقصانوں سے استعاذہ حاصل کیا تھا، وہ انسانوں کی طرف سے ہوں یا دوسری مخلوق کی طرف سے، لیکن سورہ ناس میں صرف انسانی نفوس کو
جو نقصان پیش آتے ہیں ان سے استعاذہ کیا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں لفظ رب کا ذکر کیا گیا، یعنی پالنے والا۔ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کائنات کی اس کے اتمام کی طرف پرورش کر رہا ہے، اس لیے ہر شے میں موجود خیر و شر کی تاثیر اذن الہی کے ساتھ مشروط ہے۔ اس طرح معلوم ہوا اشرار کے شرور سے بچنے کے لیے اسی ذات کی طرف رجوع کیا جائے جس کے اذن سے ہر طرح کی تاثیر مشروط ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ملک الناس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی شہنشاہ حقیقی ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے، اس کی حکمرانی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب معلوم ہوا کہ کائنات اسی کی ملکیت ہے، وہی اس کا خالق و رب ہے، اسی کا حکم نافذ العمل ہے، دنیاوی حکمرانوں کے شرور سے بچنے کی ماں سوائے اس کے کیا صورت ہے کہ اسی کی پناہ حاصل کی جائے۔ وہی مالک اپنی مملوک کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ سورہ ناس کی تیسری آیت مبارکہ، اس میں الہ کا ذکر کیا گیا۔ الہ کے معنی ہے معبود۔ ہر قوم کے نزدیک جس کی بندگی کی جائے وہ الہ ہے، خواہ معبود برحق ہو یا معبود باطل۔ الہ حرف تعریف کے اضافے کے بعد اللہ ہو گیا، اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا۔ کائنات کا رب اور مالک ہی معبود حقیقی ہے، جس نے پیدا کیا، جو مسلسل نشو و نما کر رہا ہے، جس کی حکمرانی ہر شے پر قائم و دائم ہے۔ وہی صرف اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کائنات کا رب، ملک اور الہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اسی لیے ان آیات مبارکہ میں صرف اسی کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ ناس کی اگلی آیت مبارکہ، من شر الوسواس الخناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور دبک رہتا ہے۔ وہ کون ہے یہاں مراد؟ وہ سے مراد یہاں شیطان ہے۔ شیطان کا نام ابلیس ہے۔ ابلیس ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہو کر ششدر و متحیر ہو جانے کے ہیں۔ چونکہ شیطان رحمت حق سے نا امید ہے، اس لیے اس کا نام ابلیس ہوا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ جو جتنا لوگوں میں فتنہ پھیلاتا ہے، اتنے ہی زیادہ ابلیس کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن سعید جو شیطانی خلل میں گرفتار ہوا، اس سے دریافت فرمایا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہنے لگا، مجھے سمندر پر ایک تخت بچھا ہوا نظر آتا ہے جس کے ارد گرد سانپ ہی سانپ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا، وہ ابلیس کا تخت ہے۔ شیطان بمعنی سرکش، شریر۔ امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ہر سرکش شیطان ہے، جن میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو یا چوپایوں میں سے ہو، چاہے جس بھی شے سے ہو۔ ہر شے کو جو سرکش ہو شیطان سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس کے اخلاق اور افعال اپنے تمام جنسوں کے اخلاق اور افعال سے جدا ہوتے ہیں اور وہ خیر سے بعید ہوتا ہے۔ عرف میں شیطان سے مراد ابلیس ہے، اور جب شیطان الف لام کے ساتھ کہا جائے گا یہی مراد ہوگا، یعنی عرف عام میں شیطان سے مراد ابلیس ہی ہے۔ ابلیس وہ جن تھا جو واضح ملائکہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ اپنی اس غلطی پر بجائے ندامت و پیشانی کے اس نے اپنی غلطی تسلیم ہی نہ کی اور تکبر کیا، اور ساتھ ہی انسان کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ یہی اس کی زندگی کا مشن ٹھہرا۔ اس مشن کے لیے اس نے تا قیامت رب سے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ اس کو یہ مہلت دی گئی۔ معلوم ہوا ابلیس نامی شیطان فی الوقت دنیا میں طویل العمر جن ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا قبیلہ، ذریت اور لشکر بھی ہے، جن کے ذریعے سے وہ انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک اس کی اپنی ذریت ہے
جو اس کے مشن کی آبیاری تو کرتی ہی ہے، اس کے علاوہ انسانوں اور جنوں میں بھی اکثریت ایسے رجال کی ہے جنہوں نے اس کی رفاقت اختیار کر کے اس کے مشن کی آبیاری کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں اور جنوں میں بھی اکثریت ایسے رجال کی ہے جنہوں نے اس کے رفاقت اختیار کر کے اس کے مشن کی آبیاری کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابلیس اور اس کے رفقائے دلالت کو یہ اختیار قطعاً نہیں کہ وہ انس و جن کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ زور زبردستی کریں۔ ابلیس اور اس کے رفقا کے جو طریقے انس و جن کو گمراہ کرنے کے ہیں ان میں اہم یہ دو ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے بدعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر شیطان کے طریقہ واردات کو ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان اور اس کے حواری کفر، شرک، بدعت، خواہشات اور منکرات، غرض تمام ایسے اقوال و اعمال جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کی نافرمانی ہوتی ہے، جن و انس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جب یہ برائیاں جن و انس کے سامنے آراستہ ہو کر پیش ہوتی ہیں تو شیطان اور اس کے حواری اپنے دوسرے مؤثر ہتھیار کا استعمال شروع کرتے ہیں، اور وہ یوں ہوتا ہے، یعنی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ من الجنۃ والناس کے دو مطالب بیان ہو سکتے ہیں، اور دونوں بیک وقت صحیح بھی ہوں گے۔ پہلا مطلب یہ ہوگا کہ جن کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ جن بھی ہیں اور انسان بھی۔ دوسرا مطلب یہ مراد لیا جائے گا کہ وہ وساوس ڈالنے والے خواہ جن ہوں یا انسان۔ اس آیت مبارکہ میں جس کا ذکر کیا گیا وسوسہ، وہ ہے کیا؟ وسوسہ بدعملی کا نقطۂ آغاز ہے۔ وسوسہ برے عمل کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ کسی غافل یا خالی الذہن آدمی کے اندر جب یہ اثر انداز ہوتا ہے تو شروع میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برے ارادے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر اس سے آگے جب وسوسے کی تاثیر بڑھتی ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور آخری قدم پھر عمل شر ہے۔ اس لیے وسوسے اندازی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ شر کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے اللہ اس مقام پر اس کا قلع کما فرما دے۔ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر ہی سے نہیں ہے، شیطان جن و انس ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس یعنی نفس امارہ بھی کرتا ہے۔ اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ آپ کے بھی ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسوسے ہر طرح کے ہر شخص کو آ سکتے ہیں، البتہ اول تو ذکر الہی سے ان وسوسات کی آمد پر روک لگائی جا سکتی ہے، دوم یہ کہ اگر دل میں آئیں بھی تو ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی جائے، فوراً اعوذ باللہ من ہمزات الشیاطین پڑھیں، وسوسات کو دل میں قرار پکڑنے کا موقع ہی نہ دیں۔ ایک صحابی رسول نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان پر سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی سے لوٹا دیا۔ وسوسے کے معنی دل میں برا خیال پیدا کرنے کے ہیں۔ جب دل میں برا خیال پیدا ہو، سامنے سے برائی بھی مزین کر دی گئی ہو، تو برائی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہی اس دوہرے ابلیسی حملے سے بچ جاتے ہیں۔ اب الخناس جو ابلیس اور اس کے حواریوں کی صفت ہے، اس پر غور کیجیے۔ خناس مبالغہ کا لفظ ہے جس میں بار بار کے معنی ملحوظ ہیں۔ خنوس بمعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنا یا آنے کے بعد ہٹ جانا، پھر آنا، پھر ہٹ جانا، یعنی تکرار عمل۔ جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، شیطان اس کے دل پر حملہ کرتا ہے اور اس پر اپنا تسلط قائم کرتا ہے۔ انسان اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ ابلیس دنیا میں طویل العمر جن ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ آدم سے لے کر انسان حاضر تک بے حد تجربہ اپنے کام میں رکھتا ہے۔ گمراہی کے جتنے بھی داؤ ہیں اسے ان کا انبار میسر ہے۔ وہ یہ بخوبی جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کس طرح کا داؤ کارگر اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاصان خاص سے لے کر عام انسان تک کو گمراہ کرنے کے اس کے پاس بے شمار حملے اور طریقے ہیں۔ مزید یہ کہ ابلیس انسان کو گمراہ کرنے سے مایوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار کیا 100 بار اور 100 بار بھی انسان اس کے داؤ اور فریب سے بچ جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ وہ کیا مسلسل اس کی گھات میں رہتا ہے۔ جو ہی ذکر الہی سے غفلت نے انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیا، شیطان پورے زور کے ساتھ اس پر وسوسات سے حملہ بول دیتا ہے۔ شیطان انسان کے تعاقب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان جب موت کی ہچکیاں لیتا ہے، شیطان اس وقت بھی اس پر حملہ کرنے کی طاقت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 97، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هُمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، فرما دیجئے کہ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الخناس شیطان جس طرح تکرار و تسلسل کے ساتھ انسان پر حملہ کرتا ہے، انسان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مسلسل ذکر الہی میں مشغول رہے تاکہ شیطانی ہمزات اور وسوسات سے محفوظ رہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، مسلمانوں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام یعنی ہر وقت اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی تمام آیات مبارکہ میں پڑھا کہ شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کو غافل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہاری قوت مدافعت کمزور نہ پڑے اور شیطان تم پر غالب نہ آ سکے۔ ابلیس اور اس کے جن حواری بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سرگرم تو ہیں ہی، مگر عصر حاضر میں دنیا چونکہ شرک، فواحشات اور جرائم کی آماجگاہ بن چکی ہے، یہ سارے کام حضرت انسان ہی کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کو اسلاف کے دور میں جو محنت اپنے مشن کی کامیابی کے لیے کرنا پڑتی تھی، آج بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج اس کے مشن کی آبیاری کرنے کی ذمہ داری انسانوں کی اکثریت نے خود اٹھائی ہوئی ہے اور خوب اٹھائی ہوئی ہے۔ صبح و شام ہر جگہ شیطانی مشن کی آبیاری ہو رہی ہے۔ بلا شبہ ابلیس اپنی انسان دشمن تحریک کے ساتھ انسانوں کی اس اکثریت کی علمی و عملی وابستگی پر خوش اور مطمئن ہوگا۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ ناس کا ترجمہ و تفسیر سیکھا۔ یہاں قرآن مجید کی 20 آخر کی صورتیں مکمل ہوئیں۔ سورہ ناس سے متعلق فضیلت و خواص سماعت فرمائیں۔ یہ صورت بھی سورہ فلق کی طرح فوائد رکھتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا اور ارشاد ہے کہ جو رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر
سر سے لے کر پیٹ اور ٹانگوں تک پھیڑ لے تو رات بھر جنات شیاطین کے شر سے دیگر سماوی آفات سے محفوظ اور اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ صورت جادو اور کالے علم کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت اکثیر ہے۔ جس شخص پر جادو یا کالے علم کا اثر ہو تو اسے 11 روز تک 1100 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ خود پڑھ سکتا ہو تو یہ عمل کر کے پانی پر دم کر کے پینے سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، کوئی نقصان اسے نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ ناس کی فہم کے صدقے ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے مکمل محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك